آج 29 اکتوبر ہے، فرائیڈے کا دن ہے 2021۔ رات خواب میں دیکھا کہ ذل الہی کا فون آیا ہے کہ دادا الاسکا کے کریب آئے ہوئے ہیں۔ سنتے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے کہا حضور گارلک بٹر بنوا کے رکھیے، غلام رات کو حاضر ہو جائے گا۔ شام آتے ہی پہنچ گیا۔ الاسکا کریب کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی نیت بھرے نہ بھرے پیٹ ضرور بھر جاتا ہے۔ بس قہوے کے ساتھ میں نے موڈ اچھا دیکھا ذل الہی کا، تو فوراً چٹکلا چھوڑا کہ شکر ہے ندیم کے فیض کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے ہاں دادا، ہمارے تو نصیب ہی کھوٹے ہیں، کیا کریں۔ پاکستان کے سیاست دانوں کی نہ کوئی انسٹیٹیوشنل ٹریننگ ہے، نہ کوئی کارپوریٹ ٹریننگ ہے۔ ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی دادا کہ ہم اپنے فیصلوں کے غلام ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے فیصلے بدلنے لگیں تو موت کے خوف سے ہر لمحہ اپنا فیصلہ بدلیں۔ یقیناً ہم سے پروسیس میں تھوڑی سی لاپرواہی ہوئی، لیکن ایک مرتبہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جان بھی دینا پڑتی ہے۔ ان کی بات سن کے میں نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہا کہ ذل الہی، میں نے تو سنا ہے آپ کی چھوٹے گنجے سے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ارے کہنے لگے کیا دادا، بس کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ حصے بکھرے کر دیں نون لیگ کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا گنجا جب سر کے بل کھڑا ہو کے بھی بولتا ہے تو ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا مگر حضور یہ ٹی ایل پی کا مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ کہنے لگے ہاں دادا، کپتان جو بھی کرے کم ہے، کیا بتائیں آپ کو۔ یہ اور اس کی ٹیم جو ہے جب پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں تو غور ہی نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسا معاہدہ کرو کیوں جو اس کو پورا نہ کر سکو۔ فیض نے بھی تو معاہدہ کیا تھا، پیسے بھی دیے تھے ان کو، کس خوش اسلوبی سے اس نے سارا معاملہ نپٹا دیا تھا۔ میں نے فوراً لقمہ دیا کہ ذل الہی اس مرتبہ کیوں نہیں۔ کہنے لگے دادا بس اب تھک گئے ہم، اب فیصلہ کر لیا ہے کہ بس جو بھی کرنا ہے کپتان نے اور اس کے ساتھیوں نے خود ہی کرنا ہے، ہم اپنے لیے مزید بدنامی مول نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا مگر ذل الہی حالات بگڑ بھی سکتے ہیں اور آپ کسی ایسے فیصلے پہ بھی جا سکتے ہیں جو کہ مناسب نہ ہو۔ کہنے لگا ہاں دادا ممکن ہے، یہ ممکن ہے الیکشن بھی جلدی کروانا پڑ جائیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، آنے والے وقت میں کپتان کی کون سی ایڈڈ ویلیو ہے اب جو جلدی الیکشن کرانے میں مضائقہ ہو۔ میں نے کہا ذل الہی اب مانے نہ مانے لیکن آپ کی ٹرائنگل اسٹریٹجی فیل ہو گئی۔ کہنے لگا ہاں دادا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے سوچا تھا کہ کپتان کے آنے کے بعد گنجے اور سائیں اتنے بدصورت ہو جائیں گے کہ لوگوں کو ان کی شکل سے نفرت ہو جائے گی، لیکن الٹا معاملہ ہوا۔ اس کے 3 سال میں بھٹو بھی سندھ میں دوبارہ زندہ ہو گیا اور پنجاب میں بھی لوگ کہنے لگے کہ کھاتا تھا تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو تھا۔ جہاں تک آپ نے ٹرائنگل کی بات کی ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ اگلے الیکشن سے پہلے اس کو اسکوائر کر دیں۔ دیکھیں گے کچھ چودھریوں کو، کچھ ترین کو، کچھ نون لیگ کی باقیات کو، اور سب سے بڑھ کے ٹی ایل پی کے کچھ سیاسی ٹکڑوں کو جوڑ کے کچھ چوتھا کونا بھی نکالیں انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا سائیں، کہنے لگے دادا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے، کپتان سے بلوچستان چھڑوائیں تو پھر کچھ بات کریں سائیں سے۔ چینی جو ہیں وہ تلے بیٹھے ہیں، بے چین ہیں کراچی کے لیے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ میں نے کہا ذل الہی کپتان
سعودی عرب میں تو اچھا کام کر کے آیا ہے۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے دادا آپ کی، لیکن آپ کو پتہ ہے عرب کفن بھی دیتے ہیں تو اپنا رومال کا حصہ کاٹ لیتے ہیں اس میں سے۔ میں نے کہا ذل اللہ یہ سب تو ایک طرف، لیکن لداخ میں تو حالات بہت خراب ہیں۔ کہنے لگے ہاں دادا، نومبر بھی آ گیا ہے اور چینیوں نے پاورز جو ہیں وہ بارڈر کمانڈ کو دے دیے ہیں، کیا کریں؟ مودی بھی تو باز نہیں آتا ہے، 50,000 کی فوج جو ہے پہاڑیوں پہ چڑھا دی ہے بغیر تیاری کے، اللہ رحم کرے۔ ہم تو جتنا جانتے نہیں ہیں دادا، آپ تو بہت سمجھتے ہیں مودی کو، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ ہمیشہ اس جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں نہیں کرنا چاہیے۔ فوج لگانا چاہیے سلیگوری کے اندر، چڑھائی ہوئی ہے لداخ میں، پیسے خرچ کرنا چاہیے تھے کشمیر میں، بہا دیے 5 ارب دریائے کابل میں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اسٹریٹجی کے فیصلے کرتے وقت انسان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بات بڑی یاد آتی ہے، اے گڈ بریڈ از آلویز اے گڈ بریڈ۔ رات بھیگنے لگی تھی، میں نے اجازت چاہی، جاتے جاتے حسب عادت سوال کیا کہ جان کی امان پاؤں ذل الہی تو ایک بات پوچھوں؟ بولیے ضرور پوچھیے۔ میں نے کہا آپ نے کپتان کو یہ ندیم کے فیض کے معاملے میں معاف کر دیا۔ کہنے لگے دادا انسان کو اپنے فیصلوں کی قیمت چکانی ہوتی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی اور کپتان کو بھی۔ یہ کہتے وقت ان کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ مارے خوف کے میری آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔